بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، دوستوں۔ آج ہم تفسیر پیش کر رہے ہیں سورہ النساء کی آیت نمبر 149، 150، 151 اور 152۔ 149 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اگر تم کوئی بھلائی علانیہ کرو یا چھپ کر یا کسی کی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا، قدرت والا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر تم کوئی نیکی کام علانیہ کرو یا چھپ کر یا کسی کی برائی سے درگزر کرو تو یہ افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سزا دینے پر ہر طرح سے قادر ہونے کے باوجود اپنے بندوں کے گناہوں سے درگزر کرتا ہے اور انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ لہذا تم بھی اپنے اوپر ظلم و ستم کرنے والوں کو معاف کرو اور لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرو۔ اس آیات سے معلوم ہوا کہ ظالم سے بدلہ لینا اگرچہ جائز ہے، لیکن ظالم سے بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود اس کے ظلم پر صبر کرنا اور اسے معاف کر دینا بہتر اور اجر ثواب کا باعث ہے۔ اسی چیز کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور اگر تم کسی کو سزا دینے لگو ایسی ہی سزا دو جیسی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہو، اور اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر والوں کے لیے صبر سب سے بہتر ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک اور جگہ پہ، جس کا ترجمہ ہے، اور بے شک جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو یہ ضرور ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ 150 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایک 150 اور 151 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی پر تو ایمان لاتے ہیں اور کسی کا انکار کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے بیچ میں کوئی راہ نکال لیں، تو یہی لوگ پکے کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ آیت مبارکہ یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کفر کیا، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، لیکن انہوں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا۔ ان کے متعلق فرمایا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے میں فرق کرتے ہیں، اور اسی طرح کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں اور اس کے رسولوں پر نہ لائیں، اور انہیں کے متعلق فرمایا کہ یہ پکے کافر ہیں، کیونکہ بعض رسولوں پر ایمان لانا کفر سے نہیں بچاتا، بلکہ سب پر ایمان لانا ضروری، اور ایک نبی کا انکار بھی کرنا تمام انبیاء علیہ السلام کے انکار کے برابر ہے۔ 152 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور وہ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی زیر ایمان لانے میں فرق نہ کرے تو عنقریب اللہ انہیں ان کے اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں آیت میں ایمان والوں سے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا گیا، اور اس میں کبیرہ گناہ کا مرتکب بھی داخل ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان رکھتا ہے۔ متربہ فرقے والے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہمیشہ کے عذاب جہنم کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس آیت سے اس کے عقیدہ کا بطلان یعنی غلط ہونا ثابت ہو گیا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، اس سے بھی معلوم ہے کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کفر نہیں، بلکہ کیونکہ جنگ و جدال گناہ ہے، لیکن دونوں گناہوں کے مومن فرمایا گیا۔ نیز صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید کپڑے پہن کر آرام فرما رہے تھے۔ پھر میں نے دوبارہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو چکے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی معبود نہیں اور اسی وعدے پر اس کا انتقال ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوا۔ میں نے عرض کیا، خواہ اس نے زنا یا چوری کا، ارشاد فرمایا، خواہ اس نے زنا یا چوری کی۔ میں نے پھر عرض کی، اگرچہ وہ زنا یا چوری کرے، ارشاد فرمایا، اگرچہ وہ زنا یا چوری کرے۔ میں نے پھر عرض کی، خواہ اس نے زنا یا چوری کی، ارشاد فرمایا، خواہ اس نے زنا چوری کی، خواہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہے جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہیں۔ ان حدیث میں معلوم ہوا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر نہیں، بلکہ کافر نہ تو کبھی جنت میں جائے گا اور نہ ہی سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے، بلکہ جنت میں صرف مسلمان جائیں گے اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی صرف مسلمانوں کو نصیب ہوگی، اگرچہ وہ کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں سنتے رسول پر چلنے اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔